اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ الذاریات کی آیت نمبر 31 جس سے کہ 27ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور پچھلے درس کے اختتام پر ان آیات کے ترجمے کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ جو بھی ان کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ مکمل ہوں گی۔ بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں جلیل القدر فرشتے تشریف لائے تھے، اور 3 فرشتے تھے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام اور تیسرے غالباً حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ تینوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پریشانی تھی وہ تھوڑی کم ہوئی، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں خا، طوا اور با، خطب۔ خطب کے معنی عربی زبان میں کہ matter which is very significant, which is not normal and not insignificant, which is important matter، یعنی ایسا کام، ایسا معاملہ کہ جو اہم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ انسانی صورت میں فرشتے جو ہیں یہ جو تشریف لائے ہیں، کیا صرف مجھے میرے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر دینے آئے ہیں، یا ان کی آمد کا کوئی خاص مقصد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال ان سے پوچھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوم کی طرف کہ جو مجرمین کی قوم ہے، جو کرمنلز ہیں، اور یہ قوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، کہ جو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں پر آپ رہائش پذیر تھے، وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی ان کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
جو ہے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایڈیشنل ذمہ داری عطا فرمائی کہ ان کو سڈوم کا جو علاقہ ہے ڈیڈ سی کے علاقے میں بستی، وہاں پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بیسیکلی وہ جو قوم تھی وہ بت پرست قوم تھی، اور بت پرستی کے علاوہ ان کے اندر لواطت کی جو بہت بڑی بیماری تھی یہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ راستے میں جو لوگ کیروان جاتے تھے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے تھے، اور مہمانوں کی اور جو لوگ اسٹرینجر آتے تھے ان کی جو ہے وہ توہین کرتے تھے۔ تو ایک ان کے ہاں برائی نہیں تھی بلکہ برائیوں کا مجموعہ تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے کی آپ کی کوشش تھی، محنت تھی، لیکن اس کے نتیجے میں لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں جو بیٹیاں تھیں، آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کی دونوں بیٹیاں مسلمان تھی اور لوط علیہ السلام مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ پوری بستی جو ہزاروں کی تھی اس کے اندر کوئی اور مسلمان نہیں، اور ٹریجڈی یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی اپنی وائف جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی، بلکہ لوط علیہ السلام کے کام کے اندر، ان کے مشن کے اندر وہ رکاوٹ ڈالتی تھی، اور وہ شہر کے لوگوں کے ساتھ وہ ملی تھی۔ تو اس لیے یہاں قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے اِلیٰ قوم مجرمین، کہ مجرموں کی قوم ہے اور ان کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مہلت عطا فرمائی، جہاں کہ صرف پیغمبر اور اس کی 2 بیٹیاں مسلمان تھیں، اور پوری کی قوم پوری قوم مشرک اور فاسق اور فاجر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے عرصے تک ڈھیل دی کہ لوط علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، لیکن ان کی تبلیغ کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کو جو ہے سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ جو عبرت ناک ہو اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے اس کے اندر سبق ہو۔ تو کیا فرمایا؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اور عذاب کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ان کے اوپر پھینکیں گے پتھر جو کہ مٹی سے ہوں گے۔ اب یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہمیں لگتی ہے کہ مٹی کے پتھر بھی ہوتے ہیں بس۔ جی ہاں، مٹی کو اگر آپ آگ کے اندر پکائیں گے تو وہ اس کا اثر تقریباً پتھر ہی کی طرح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے یہ سزا ان کے لیے کیوں منتخب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کر، جبرائیل علیہ السلام کی دیکھیں پاور کتنی ہے ماشاءاللہ، جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اٹھا کے، جس طرح آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں ایسے اور آپ کو کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا ہے، پوری بستی کو اٹھا کے الٹ دی، اور پھر اس کے اوپر آگ کے انگارے جو ہے وہ بھی برسے، اور اس کے اوپر یہ جو مٹی کے جو پتھر تھے وہ بھی، اور وہ کیا تھے فرمایا حجارتاً من طین، مٹی کے مسومتاً عند ربک للمسرفین، اور یہ مسومتاً کا معنی یہ ہے کہ مارکڈ، اس کے اوپر اس کو نشان لگایا گیا تھا کہ وہ کس کے اوپر جو ہے نا کس کے اوپر گرنا ہے۔ بس للمسرفین، فار دوز پیپل ہو ٹرانسگریس، جو حدود سے تجاوز کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے وجود اور برکت کی وجہ سے ان کو ڈھیل دی تھی، وارننگز کی، لیکن یہ کہ بھئی وہ آپ کی دعوت کا جواب کیا دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ
मजाक उड़ाते थे, तमस्खुर उड़ाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया कि इनको जिंदा रहने का हक नहीं है, कि मैंने इनको जिंदगी अता फरमाई है, नेमतें दी हैं, और ये नेमतों की कदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कुफरान नेमत कर रहे हैं, तो इनका अंजाम जो है वो बुरा होना चाहिए। फ़ाख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, तो हमने उनमें जो लोग ईमान वाले थे उनको निकाल दिया। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है कि आपने फरमाया, अगर कुरान के अंदर कौम लूत का ज़िक्र न होता तो मुझे ये नहीं पता मालूम होता था कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि जो इस नौइयत के इंसान थे। यानी कहने का मकसद ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, जिसको हम कहते हैं कि जाहिलियत का ज़माना है, इस्लाम से पहले, उनके यहाँ भी ये बीमारी मौजूद नहीं थी, ये बुराई मौजूद नहीं थी। और कई बुराइयाँ थी, उनके अंदर शिर्क था, दूसरी बातें थी, लेकिन ये बुराई उनके अंदर मौजूद नहीं थी। तो वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमाना कि हमें, यानी हमारी कौम को भी ये नहीं पता कि इस टाइप के लोग भी पहले गुजर चुके हैं, अगर कुरान ने न बताया होता। तो कुरान ने माशाअल्लाह लोगों को बताया कि इस टाइप के जो लोग हैं वो गुजर चुके हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि आजकल के इस दौर में और तो और हमारे मुसलमानों में ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि वो इसको जायज़ करार देते हैं और इसको इंसान का एक हक जो है वो जताने लगे हैं। तो सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि इंसान गज़ब इलाही को दावत दे रहा है इससे। बजाय इसके कि तौबा करें और इस काम को छुपाया जाए और इस काम को अलल-आलानिया जो है मुसलमानों के अंदर जो है प्रमोट किया जा रहा है और इसको ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला अल-हफ़ीज़ वल अमान हमें और हमारी औलादों को, हमारे घरों को, मुसलमान सोसाइटीज़ को इस पॉइज़नस जो बीमारी है, इससे जो है पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला इसको बचाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को जो बनाया था कि इंसान की नस्ल की अफ़ज़ाइश के लिए, ये उसके खिलाफ था। गोया अल्लाह के साथ शिर्क करना भी एक अल्लाह की बड़ाई को चैलेंज है। अल्लाह को न मानना भी एक चैलेंज है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम जो था कि इंसान की नस्ल इस तरीके से चलेगी, उसको जो है वो मतलब एक चैलेंज था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को कबूल नहीं फरमाया। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, एक रिवायत ये मिलती है कि जब ये फरिश्ते आए इंसानी सूरत में, इंतहाई खूबसूरत थे, नौजवान इस तरह लग रहे थे, तो इनकी पहली मुलाकात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी के साथ हुई कि जो कुएं से पानी भर रही थी। और उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें कहीं पर ठहरने की जगह चाहिए। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी ने उनसे कहा कि आप यहाँ ठहरें और मैं अपने वाले से इजाज़त लेकर आती हूँ, मालूम करके आती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हो रहा था, थोड़ी-सी उनकी आज़माइश हो रही थी। तो लूत अलैहिस्सलाम के बाद जब उनकी साहबजादी गई तो लूत अलैहिस्सलाम उनके पास आए और फरमाया कि आप किस बुरी बस्ती के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही बुरे किस्म के लोग रहते हैं और आप यहाँ पर आए हैं तो आपके साथ पता नहीं क्या होगा। और लूत अलैहिस्सलाम उनको अंधेरे में अपने घर ले गए ताकि उनको शहर के लोग देख न सकें। और जब वो घर ले गए तो किसी तरीके से, क्योंकि उनकी वाइफ घर में मौजूद थी, उन्होंने शहर के लोगों को बता दिया कि हमारे घर में तो आज बहुत खूबसूरत नौजवान मेहमान आए हैं। तो इस तरह के शहर के लोग आए और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम ने उनको घर में आने की इजाजत दी और द लास्ट रिसोर्ट किया, उन्होंने दरवाजा लूत अलैहिस्सलाम के घर का तोड़ दिया और उन्होंने वहां पर घुसने की कोशिश की, जो कि लूत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ही परेशानी का बायस था
کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے، اور وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ میرے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ یہاں برا سلوک ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے پھر بھائی کہ بھئی لوط علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ بھئی ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا، یہاں ان آیتوں کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ 1965 میں کچھ یورپین آرکیالوجسٹ تھے جو ان علاقوں میں گزرے اور انہوں نے وہاں پر ریسرچ کی، تو اس علاقے کے آس پاس کی ایک بستی میں ان کے اسٹیمیٹ کے مطابق more than 20,000 گریوز تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ 20,000 گریوز ان لوگوں کی تھی، لیکن وہ جن علاقوں میں گئے تھے وہ علاقے اس بستی کے آس پاس تھے۔ ظاہر ہے کہ اس بستی کو تو الٹ کے انہوں نے رکھ دیا، وہاں کون تھا کہ ان کی قبر بنا تھا۔ تو 20,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پاپولیٹڈ علاقہ تھا، اور وہاں پر قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اس پوری ہزاروں کی بستی میں ایک گھر کے سوا ہمیں مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں، اور ایک گھر کس کا تھا؟ وہ لوط علیہ السلام کا تھا، اور لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ پورے کا پورا شہر جو تھا وہ کون تھا؟ اللہ کے نافرمان اور مشرک اور فاسق اور فاجر تھے، اور اللہ کی دعوت کو اور اللہ کے قوانین کو وہ چیلنج کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام یہ فرمایا کہ اس بستی کو ختم کر دیا، اور کیا فرمایا؟ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نشانی چھوڑ دی کہ اس کا ذکر بائبل کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اور ہماری سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو جو لوگ بعد میں آئیں گے یا جو لوگ وہاں سے گزریں گے، قرآن کے اندر ہے کہ وہاں سے آپ لوگ گزرتے ہیں صبح شام، تو عربوں کے جو کیراوانز تھے جب یہ سیریا جاتے تھے، دمشق کیا نام ہے جیروسلم جاتے تھے، تو وہاں سے گزرتے تھے، تو گزرتے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بستی یہاں پر تھی، اور یہ بستی ماڈرن جو جارڈن ہے اور اس کا جو آکیپائڈ فلسطین کے ایریا ہے، اس کے پاس ایک جو ہے نا وہ نہر ہے جس کو تبریہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اوپر پہاڑ سے بھی دیکھیں تو آپ کو تبریہ نیچے نظر آتی ہے، اور ان کے لوگوں کی بستیاں اور ان کے جو ہے نا کیا نام ہے کہ فارمز نظر آتے ہیں، اور سامنے اگر آپ تھوڑا سا اور پہاڑیوں پر دیکھیں تو آپ کو سیریا کی جو ہے نا پہاڑ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تبریہ وہ نہر ہے کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس کا پورا پانی وہ پی جائے، اور ایسے لگے گا کہ یہ پانی یہاں کبھی پرانے زمانے میں کبھی ہوتا تھا، لیکن وہ اس بستی کو پورا، اس نہر کو پورا وہ خشک کر دے گا۔ تو یہ نہر تبریہ جو ہے وہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں پر نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب جو لوگ دردناک عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو اس برائی سے بچائے۔ اس کے بعد دیگر چند انبیاء کرام اور ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے بارے میں ذکر ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ کام بہت ہارڈ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ سب سے مشکل ترین کام نبوت کا کام ہے۔ پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے کہ لوگ برائی کے اندر ہیں، ان کو برائیوں سے روکیں۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو منتخب فرماتا ہے، اور کتنے چیلنجز اور مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی جو ہے نا ان کے مطلب ہے کہ ریوارڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔
اور مطلب ہے کہ فی موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو حکایتیں ہیں اور سٹوریز ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اندر بھی عبرت کے اسباق ہیں. جب ہم انہوں نے بھیجا فرعون کے پاس بسلطان مبین کلیئر ایویڈنس کے ساتھ کھلی اور کھلی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تمام کے تمام. فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون. فتولا means he turned away. وہ پھر گیا. برکنہ رکن کا ایک معنی کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبی کے اندر پلرز ہیں رکن ارکان ہے مسجد کے اندر جو پلرز ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے ارکان بلڈنگ جو اسلام کی کھڑی ہے وہ کس کے اوپر کھڑی ہے وہ 5 ارکان کے اوپر کھڑی ہے تو وہ 5 ارکان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسے تو فتولا برکنہ اور وہ he turned down the message of Prophet موسیٰ علیہ السلام برکنہ اس کی جو فل اتھارٹی تھی اس کی جو فل پاور تھی اس کی فوج تھی اس کی رعایت تھی everything which was supporting him اور وہ مٹیریل تمام چیزیں جو جس کے اوپر اس کو گھمنڈ تھا اور اس کو اس کی ایروگنس تھی اس نے اس کی بدولت اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا کیونکہ اس کے پیچھے یہ غرور تھا کہ میں پاورفل ہوں میری آرمی ہے میری کیبنٹ ہے اور میرے پاس سرمایہ ہے کھیت ہیں باغات ہیں نہریں ہیں اریگیشن سسٹم ہے یہ تمام کے بلبوتے پر اس نے کیا کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا اور وقال ساحر او مجنون یہ بھی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے جادوگر ہیں میجیشین ہیں یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جنات کا اثر کیا گیا یہ تو ٹریٹمنٹ تقریباً تمام انبیاء کرام کو ان کی قوم کرتی ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيمٌ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہم نے اس کو اٹھایا اس کو ہم نے اریسٹ کیا اس کی گرفت کیا اور اس کے لشکر کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ and then we threw them کس کے اندر سمندر کے اندر یم کے معنی ہے سمندر کے اندر ہم نے اس کو پھینک دیا وَهُوَ مُلِيمٌ اور یہ ملامت جو آپ اردو میں کہتے ہیں ملیم اور ملامت کا روٹ ایک ہے یعنی وہ بلیم وردی بن گیا قابل ملامت بن گیا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے غرق ہونے کے بعد لوگوں نے افسوس نہیں کیا لوگوں نے اس کو ملامت کیا کہ اس ایک انسان نے کتنے لاکھوں انسانوں کی زندگی کو خراب کیا پوری سوسائٹی کو معاشرے کو تباہ کیا تو وہ آج تک قابل ملامت ہے اس کی تعریف کوئی بھی نہیں کرتا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم اور قوم عاد جن کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا جب ہم نے ان کے اوپر بھیجا الریح ہوا کو ایسی ہوا کو العقیم العقیم سے مراد یہ ہے قرآن پاک میں یہ لفظ جیسے سورہ شورى کے آخر میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اولاد دیتا ہے کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹے دونوں دیتا ہے اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس قابل ہی نہیں بناتا تھا کہ وہ بچوں کو پیدا کر سکے تو عقیم سے مراد یہ ہے کہ وہ خواتین کے جو بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو لیکن یہاں پر عقیم سے مراد یہ ہے کہ ایسی ہوا کہ جس کے اندر کوئی برکت اور خیر کی چیز نہیں تھی اب جو خواتین یہ اس نعمت سے محروم ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اور صلاحیتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں عبادت گزار ہوں گی وہ ٹیچر ہوں گی مثال کے طور پر کسی اور کام کے اندر وہ اچھی ہوں گی لیکن اس کے اندر کیا فرمایا کہ یہ ہوا ایسی تھی کہ العقیم یعنی ایسی ہوا کہ اس کے اندر وہ گرم ہی تھی اور اس کے اندر کوئی اچھی بات نہیں تھی اور یہ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی آیا کہ
समानियत अय्यामिन, 7 दिन और 8 रातें, ये मुसलसल ये आंधी जो है उस कौम के ऊपर चलती रही बस, और इससे कोई जो था ना महफूज नहीं था। तो फरमाया मा तदरु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कररमीम, किसी चीज भी, कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके ऊपर इसका गुजर होता था, तो इसको रमीम कहते हैं कि जो बिल्कुल चीज पोसीदा हो जाए। हड्डियों के बारे में भी कहता है ना कि भाई इंसान सैकड़ों हजारों साल कब्र में जब जाएगा तो उसकी हड्डियां भी पोसीदा हो जाएंगी। तो रमीम से मुराद यह है कि जो चीज बिल्कुल गल सड़ जाए। इस तरीके से उनका अंजाम हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इबरत बनाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर के वो गुस्ताख और अल्लाह के नाफरमान थे, अल्लाह ताला उनका यह अंजाम किया। वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमत्तऊ हत्ता हीन, एंजॉय फॉर लिमिटेड पीरियड, कि आप, जब उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जो एक मोजज़ा थी और जो उनके लिए आजमाइश थी, जब उससे उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया और उसकी टांगें उन्होंने काटी, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अपने घरों के अंदर 3 दिन तक महफूज रहो, बंद रहो। और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर एक झक्कड़, यानी ऐसी जो बिजली गरज वाली थी, वो सायका भेजी, और जिसकी वजह से वो लोग अपने घरों के अंदर मुर्दा पाए गए। फ़अतौ अन अम्र रब्बिहिम, तो उन्होंने अपने रब की हुक्म की नाफरमानी की। 3 दिनों के अंदर भी उन्होंने नहीं कहा कि हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। फ़अतौ अन अम्र रब्बिहिम, अल्लाह के फरमान की उन्होंने उससे रूगर्दानी की और नाफरमानी की। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु, तो ये जो जिसको हम आज आसमानी बिजली कहते हैं, थंडर कहते हैं, इसने उनको आ लिया, वहुम यंज़ुरून, और वो देख रहे थे और वो उससे अपने आप को नहीं बचा सकते थे। फमस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानू मुंतसिरीन, तो वो उठ भी नहीं सकते थे, जहां पर वो पड़े थे वहां पड़े के पड़े रह गए। वमा कानू मुंतसिरीन, और they did not find anybody who can help them or support them, क्योंकि जिसके ऊपर भी वो आती थी वो वहीं पर वो गिर जाता था। यानी उस थंडर के अंदर अल्लाह ताला ने ये रखी थी पावर कि वो जिसके पास से भी गुजरती थी, वो इंसान जो था वो खत्म हो जाता था और वो सर्वाइव जो था नहीं कर सकता था। वक़ौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिकीन, और इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तब ये इंजाम हुआ था कि वो कौम जो थी वो फासिक थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उनको तबलीग फरमाई, लेकिन उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ बुरा मामला किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाही से दोचार किया। तो एक बात जो गौर करने की है कि ये चंद अक़वाम जिनका जिक्र हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब दिए। मतलब है कि फ़िरौन को पानी के अंदर डुबो दिया, और कौम समूद के ऊपर अल्लाह ताला ने थंडर जो है भेजा, कौम आद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने गरम लू वाली जो थी वो हवा भेजी, और कौम लूत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या भेजा कि उनकी बस्ती को उलट पलट किया, और उनके ऊपर जो है ना मिट्टी के पत्थर बरसाए गए, और आग के शोले जो है वहां पर उनके ऊपर जो है ना भेजे गए। तो ये तमाम की तमाम जो है ये वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की इबरत के लिए पेश की हैं, और उनसे इंसान को जो है वो इबरत हासिल करनी चाहिए। इसके बाद अब जो है
موضوع جو ہے اسی طرف لوٹتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن اس سورت کی ابتدا میں ہوا تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں کیا کہا تھا؟ والذاریات، ہواؤں جو بادلوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اوپر آسمان کی طرف، اور عمل تبخیر ہوتا ہے، اور پھر نیچے بارش کو لے کے آتی ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں ان کا ذکر تھا، اور کشتیوں کا ذکر تھا۔ اب دوبارہ موضوع لوٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، ویسے تو عید کی تعریف ہوتی ہے ہاتھ کی، لیکن یہاں عید سے مراد ہے the power of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے خود آسمان کو بنایا ہے۔ یعنی آسمان کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو گیلیکسی ہے، جس کو آج مطلب ہے کہ ہماری جو اسپیس کی جو شٹلز ہیں وہ جا رہی ہیں، وہاں سے تصویریں بھیج رہی ہیں، اور بڑی عجیب و غریب مطلب ہے کہ ڈسکوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تو صرف ایک اس کی ہے، اور یہ تو کائنات تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پورے آسمان کی جو گیلیکسی ہے وہ تمام کو میں نے خود بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایکسپینڈ کیا، مطلب یہ کہ اس کے اندر یہ روشنی ہے، ستارے ہیں، اور دوسری چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام جو کائنات ہے اس کو بنایا اپنی قدرت سے، اور بغیر کسی کی مدد اور کسی کے سہارے سے۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی دلیل ہے انسان کے لیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور اس کو اسی معبود ہونا چاہیے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرشنا یعنی اس کو بچھایا، جیسے کہ آپ کا بچھونا ہوتا ہے نا، آپ بچھاتے ہیں، میٹرس بچھاتے ہیں، کوئی چیز بچھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نے زمین کو بچھونا بنایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہترین کون ہیں؟ بچھانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ مہد اس کو بھی کہتے ہیں پنگھوڑے کو جس میں شیرخوار بچے کو ڈالا جاتا ہے، اور لحد یعنی قبر تک، تو وہاں سے لے کے لحد تک جو ہے تم علم کی طلب جو ہے نا کرتے رہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے پیر بنائے ہیں۔ زوجین کے مطلب ہے کہ پیر بنائے ہیں، یعنی مرد عورت بنایا ہے، لیکن اسی طریقے سے اچھا اور برا بنایا ہے، اور زمین اور آسمان بنایا ہے، اور جو تضادات ہیں، ایک چیز میٹھی ہے اور ایک کڑوی ہے مثال کے طور پر، تو یہ پیئر کے معنی جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے نا، جو بھی مطلب ہے کہ کسی کا یا تو ڈبل ہے یا اس کا جو ہے الٹ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے نا اس کے اندر آتے ہیں۔ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کے ہم نے پیر بنائے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے اور اس نے کتابیں بھیجی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس کائنات کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فِرُّوا کے معنی ہیں دوڑیں، جلدی کریں آپ اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، ایک کلیئر ایویڈنٹ وارنر۔ یعنی یہاں جو کال ہے وہ کس کا بنا دیا ہے؟ اللہ نے اپنی طرف سے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ایک کھلا تمہارے لیے وارننگ دینے والا، اس لیے جلدی کرو اللہ کی طرف، کہ پتہ نہیں ہے کل تمہیں موت آ جائے اور تمہیں توبہ کی اور ایمان کا موقع بھی نہ ملے، تو فوراً ہی جو ہے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور یہ ایک گناہگار انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ
गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा कर ले और उसके ऊपर जो है ना इसरार न करे और इंतजार न करे कि अभी मेरी जिंदगी पड़ी है, नहीं, फौरन अल्लाह तबारक तआला से जो है ना वो तौबा की जाए। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत ठहराओ, बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक खुला वार्निंग देने वाला आया हूं। यानी शिर्क जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ मत करें। कज़ालिक मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पैगंबरों की और पैगंबरों के साथ उनकी कौमों ने जो सलूक किया उसका एक खुलासा बता रहे हैं कि इसी तरीके से इनसे पहले कोई भी रसूल तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनकी कौम ने उनको क्या कहा, साहिरुन औ मजनून, कि आप जादूगर हैं या आप मजनून हैं। यानी ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमानों को, सहाबा इकराम को तसल्ली दी जा रही है कि आपकी कौम के जो सरकश लोग हैं इस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक कर रहे हैं ये कोई नया सलूक नहीं है। तो इसके अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए तसल्ली है कि इससे पहले जो अंबिया कराम तशरीफ लाए थे उनको भी उनकी कौम इसी तरीके से उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी करती थी। अतवासौ बिही बल हुम कौमुन तागून, अतवासौ, क्या एक कौम ने दूसरी कौम के साथ, क्या उन्होंने मतलब है कि एक दूसरे को उन्होंने वसीयत किया उन्होंने कि जो मरने वाली कौम जा रही है उसने आने वाली जनरेशन को ये पैगाम भेजा कि यू ट्रीट द पैसेंजर्स इन बिटवीन। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है, क्या उन्होंने एक दूसरे को वसीयत की है? इज ए म्यूचुअल मतलब है कि एडमोनेशन है, एडवाइस है कि पुरानी जनरेशन जाए तो वो नई जनरेशन को कहे कि ऐसे आप काम करें। क्या उन्होंने मतलब है कि ये चीज विरसे में पाई है वैसे कि पैगंबरों के साथ बस सलूकी करें? यानी लगता ऐसे है। बल हम कौम तागून, बल्कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो कौम है ये हुदूद से तजावुज कर चुकी है। ये इन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा, उसको, उसकी पैदाइश को देखा, उसके लड़कपन को देखा, बचपन को देखा, उसकी जवानी को देखा, उसके खानदान को जानते हैं और उसके सारे किरदार को जानते हैं, फिर भी उसके खिलाफ है। तो ये कौम है, ये तागूत, ये तागून, तागून के मतलब ये है कि जब पानी एक लेवल से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है, बस उसको तुगयानी कहते हैं। बस समुंदर के अंदर क्या नाम है, दरिया के अंदर तुगयानी आती है, मतलब सैलाब आता है। एक नॉर्मल लेवल पानी रहता है तो वो ठीक है, जब उससे वो क्रॉस कर जाता है तो उसको तुगयानी कहते हैं। तो ये भी मतलब यह है कि इनका रवैया जो है वो नॉर्मल रही है। फतवल्ल अन्हुम फमा अंत बिमलूम, तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे रूगर्दानी फरमा लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, मकसद ये है कि इनके इस रवैये को आप इग्नोर फरमाएं और इसको अपने जहन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर बोझ न बनाए कि इससे पहली कौम भी ऐसी करती आई हैं और इन्होंने आपके साथ किया है। फमा अंत बिमलूम, तो आप ब्लेम वर्दी नहीं है, आपके ऊपर मलामत नहीं है। ये ऐलान है अल्लाह की तरफ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी दावत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, आप अपनी दावत पूरी दे रहे हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो पत्थर हो चुके हैं, तो आप उससे मायूस न हो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। माशाअल्लाह, इस आयत के अंदर, ये आयत नंबर जो है 55 जो है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है। वज़क्किर मीन्स रिमाइंड, इसलिए हम कहते हैं ना तज़किरा, तज़किरा बुजुर्गों का तज़किरा है कि, तो और जिक्र जो है जिसको आप हम लोग कहते हैं कि जिक्र जो है रिमाइंड कराता है, तो जिक्र से मुराद बहुत सारी चीजें हैं। आप अंबियाए कराम की, सालिहीन की, सहाबा कराम की, हुजूर से उनकी सीरत को पढ़ें,
اور بیان کریں اور سنیں تو یہ بھی ذکر ہے. اب درود پاک پڑھیں, اپنی قبر کو یاد کریں, تسبیح کریں, اللہ کی حمد و ثنا کریں. تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ذکر. وذکر یہاں پر مطلب یہ ہے, وذکر مینس کہ ریمائنڈ دیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Remind them of everything which can bring them close to Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے پرانے انبیاء پر, گزشتہ انبیاء کرام کی جو مطلب سوانح حیات ہیں وہ بھی فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک نصیحت اور نصیحت کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے فائدے کی بات ہے, اس کے اندر نفع ہے اور فائدے کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر ایک عظیم الشان میسج دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا, اور یہ بیان فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس مقصد کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ انسان کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے. اس کا اپنا سبق کہ عالم ارواح میں اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ الست بربکم تو قالوا بلا, ہماری روحوں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور دنیا میں ہم اس کوننٹ کو بھول گئے تو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ کوننٹ یاد دلانے کے لیے, اور اس کوننٹ کو یاد دلانے کے لیے کہ پیغمبروں کی سیرتوں کا بیان کیا جائے. انسان نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یاد دہانی کرانے سے, ریمائنڈ کرانے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ, اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق طلب کرتا ہوں, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری مخلوق, میرے بندے جو ہیں مجھے کھانا کھلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس حاجت سے بے نیاز ہے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے, انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کھانے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کھانے پینے کے بغیر اپنی قدرت سے وہ زندہ ہے اور دوسروں کو وہ زندہ رکھتا ہے. لیکن انسان اگر نہیں کھائے گا تو انسان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے کوئی مادی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ الرزاق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رازق بھی ہے اور ایک ہے رزاق. رازق کے معنی ہے رزق دینے والا, کھلانے پلانے والا. رزاق کے معنی ہے بہت زیادہ کھلانے پلانے والا اور بہت زیادہ لوگوں کو کھلانے پلانے والا. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ کھلانے پلانے والا ہے. ذو القوۃ المتین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ صاحب قدرت ہے. اور متین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے قدرت ہے اور قائم بذات ہے, اور وہ کسی کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اطاعت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل جزا عطا فرمائے گا, اس کا ریوارڈ عطا فرمائے گا. اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ بندے ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں, اور وہ ان کا خالق بھی ہے اور ان کا وہ رازق بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ جو فرمایا, اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے
اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے تو میں تیرا سینہ جو ہے وہ بھر دوں گا اور تیری جو ضروریات ہیں ان کو میں وہ پورا کروں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کے اندر جو ہے کیا کروں گا، پریشانیاں پیدا کروں گا، اور تیرا فقر اور تیری جو ابھی غربت ہے وہ تیری جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ تو اس طرح کی بہت سی دیگر بھی احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ویسے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ انہی لوگوں کے گناہوں کی طرح ہیں جنہوں نے ان کی طرح گناہ کی۔ مثال کے طور پر ان سے پہلے فرعون تھا، تو ابھی ابو جہل ہے، ویسے تو ابو جہل جو ہے اور اس سے پہلے جو فرعون ہے، ان دونوں کے گناہ جو ہیں وہ ظلم ایک ہی طرح ہے۔ فلا یستعجلون، ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس بات کی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا جلدی جو ہے نا عذاب آ جائے بس، کیونکہ یہ لوگ سورہ توبہ میں ہے ویسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ، اور خاص طور پر یہ جب بدر میں لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پیغام سچ ہے ویسے تو آپ ہمارے اوپر جو ہے نا آسمان سے بارش نازل فرمائیں، کس کی؟ عذاب کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ رحمت دو عالم ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں اس لیے بھی مبتلا نہیں فرمائے گا کہ جب تک وہ استغفار کریں۔ تو استغفار جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، مسلمان کو ہر وقت دن رات استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کی بہت سی برکتیں ہیں۔ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور انبیاء کرام کا وظیفہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا۔ تو جب تک بندہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اس کے علاوہ جو اور برکتیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو کس کی تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن کی، من یومہم الذی کانوا من یومہم الذی یوعدون، کہ جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے ان کے لیے تباہی ہے اس دن کی، اور وہ جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا، اور انسان کا کوئی عمل جو ہے وہ انسان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو درس ہے اس کو انسان اپنے ذہن میں رکھے، اس کے اوپر فوکس رکھے، اور اپنی ساری زندگی اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کرے، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے، چاہے وہ شاپنگ کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر فیملی کے معاملات کے اندر ہے، ہر چیز کو جو چیز ڈرائیو کرنی چاہیے، جو فوکس ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم نے ایک دن حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو یہ آیت نمبر سورہ زاریات کی نمبر 60، اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق سے ہم نے اس کا جو مطالعہ کیا اور جو ترجمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم نے اس کی صحبت میں جو وقت گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول فرمائے، اور اس کے جو پیغامات ہیں اور اس کے جو لیسنز ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چند ایک باتیں آپ کے سوال و جواب سے پہلے عرض کر دوں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اس قدر زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت جواب تھا، اور وہ جواب جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ سینٹرل تھیم ہے کہ وائی شعبان از امپورٹنٹ. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اکثر لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. شعبان کا مہینہ وہ ہے، یعنی رمضان تو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، یہ کام کریں گے، لیکن شعبان کو لوگ اگنور کرتے ہیں. اٹ از بٹوین رجب اینڈ شعبان. رجب کی قدر کرتے ہیں کہ رجب وہ مہینے ہیں کہ جو قابل احترام ہیں، جن کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں. لیکن شعبان کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ غافل رہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ فجر کی نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے. فجر کی نماز اگر کوئی مسلمان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اس جماعت نماز کا ثواب ایسے ملتا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر قیام کیا. اتنا. لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی مشکلات ہیں، مجبوریاں ہیں، سستیاں ہیں، نیند ہے، تھکاوٹ ہے. تو یعنی فجر کے وقت لوگ غفلت کے اندر ہیں. تو وہ آپ مثال سمجھ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس مہینے میں لوگوں کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا اعمال نامہ اس حال میں پیش ہو کہ میں روزی کی حالت میں. تو ہمارے اعمال نامے 3 طریقے سے اور 3 سٹیجز میں پیش ہوتے ہیں. روزانہ پیش ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز میں آتے ہیں، اور وہ اپنے رجسٹر سواپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از آن دا ڈیلی بیسس. اور ویکلی بیسس پہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ منڈے اور تھرسڈے کو جب لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا اعمال نامہ اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوں. اور تیسرا اینوئل پریزنٹیشن ہے کہ انسان کے پورے سال کے اعمال شعبان کے اندر پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات آپ روزے کم کر دیتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان روزوں کو فرض نہ سمجھیں. اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جتنے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. تو آپ لوگ اس مہینے کے اندر جتنے روزے رکھ سکتے ہیں، منڈے کو، تھرسڈے کو، اور جو ایام بیز ہیں، برائٹ ڈیز ہیں، 13، 14، 15 کو رکھ سکتے ہیں تو ان کی کوشش کریں. باقی تمام وہ نیک اعمال یہ جن کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے رمضان کے اندر، علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ شعبان کے اندر بھی جو ہے وہ رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبان کو نسبت کی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مہینہ ہے، آپ کا مہینہ ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک کا جو ہے نا احترام کرنے کی اور اس کو بطور رمضان کی تیاری کے لیے مطلب ہے کہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.